الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو اپنا پاک کلام نازل فرمایا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھنے کی تلقین فرمائی۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی مدینہ منورہ کی ایک منڈی کا نام لیا کہ وہاں چلا جائے اور روزانہ صبح کو 2 اونٹنیاں یا 3 اونٹنیاں جن کے دن پورے ہو گئے ہوں اور وہ صبح یا شام کسی وقت بھی بچے کو جنم دے دیں، بالکل صحت مند اور صحیح، تندرست اور توانا، اور بغیر کسی لوٹ مار کے، بغیر اپنے رشتہ داروں کی مخالفت کے وہ 2 اونٹنیاں لے آئے، تو تم کیا سمجھتے ہو یہ کیسا ہے؟ اس زمانے میں اونٹنی کے لیے اگر وہ سواری کے قابل ہو تو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آج کل کے دور میں کوئی یہ کہے کہ صبح صبح تم جاؤ اور جمعے کے دن جو مارکیٹ لگتی ہے گاڑیوں کی 2 مرسڈیز تمہیں مل جائیں اور 1 پائی خرچ نہ ہو اور نہ مقدمہ ہو اور نہ چھیننا اور ظلم ہو، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے جو اس کی کوشش نہ کرے؟ آپ چپ ہو گئے اور آپ نے فرمایا اگر 3 اونٹنیاں مل جائیں۔ ان کا شوق مزید بڑھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول 3 اونٹنیاں مل جائیں مفت میں، کیا حرج ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی آدمی صبح اٹھے اور میرے پاس اس مسجد میں آئے اور اس مسجد میں کسی سے قرآن پاک کی 1 آیت سمجھ لے تو اللہ کی قسم اس کے لیے 1 اونٹنی سے اچھی، اور 2 سمجھ لے تو 2 اونٹنیوں سے اچھی۔ اس وجہ سے کہ اللہ کی یہ کتاب عمر میں بھی اور عمر کے بعد بھی کام آنے والی ہے، اس لیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے جمعے لکھے ہیں، ہم اگر قرآن پاک کی ایک ایسی سورت پڑھ لیں، سن لیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین صورتوں میں سے ایک تھی، اور اسے ہم گھر جا کر بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، تو وہ جو 19-20 آیات بنتی ہیں اس رمضان میں، یہ 19-20 اونٹنیاں مل جائیں اور قرآن سمجھ میں آئے کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صورتیں قرآن پاک کی بہت پسند تھیں، بہت پڑھتے تھے۔ اب کئی مرتبہ یہ جو سبح اسم ربک الاعلی ہے اسے پڑھتے تھے، واللیل اذا یغشی اسے پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی وہ جو 6 صورتیں ہیں، سبح للہ یا یسبح للہ،
اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں یا اللہ کی تسبیح بیان کی یا اللہ کی تسبیح بیان کریں گی. ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، یہ 6 سورتیں پڑھ کر سوتے تھے اور فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے اچھی. 1000 آیات کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور غالباً مفسرین کا خیال ہے کہ سورہ حدید کی وہ آیت ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت کے متعلق غالباً فرمایا. علامہ اقبال سچ کہتے تھے اور انہوں نے ایک جگہ کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. روایتیں، گھڑی ہوئی روایتیں، جھوٹ اور فرضی قصے اور ہمارے حضرت ایسے اور فلاں ایسے اور فلاں ایسے، ان سب چیزوں سے اچھا یہ کہ آدمی اللہ کے پاک کلام کو سمجھے کہ اللہ نے کہا کیا ہے ہم سے. اس ضمن میں روایات آئیں کوئی حرج نہیں، اس ضمن میں تشریح کے لیے کوئی قصہ آتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ دے اور غیر چیزوں کو اپنا مقصود بنا لے، مومن کے لیے یہ بڑے خسارے کی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورت اچھی لگتی تھی اور جو پڑھتے تھے اس کا آغاز اللہ نے کیا اور اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا، اور ہمیں قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے ڈھانپ لے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ان رمضان کے 4 جمعوں میں ہم یہ سورت پڑھ لیں، پتہ چلے اللہ نے کہا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تضادات کا ذکر فرمایا. متضاد چیزیں آپ بھی دیکھتے ہیں، سفید اور سیاہ، دن اور رات، اچھا اور برا، کڑوا اور میٹھا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شروع یہاں سے کیا کہ واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی لوگوں جب وہ ڈھانپ. رات کا آنا، سورج کا غروب ہونا، ہم لوگ چونکہ ایک طرح سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی بڑی بات ہے. وگرنہ یہ سورج کا موو کرنا، حرکت کرنا، ایک جگہ سے نکلنا، دوسری جگہ جا کر طلوع ہونا، اور یہ چاند کو اپنے مدار پر رکھنا اور مختلف زمینوں کو، ستاروں کو اپنے مدار پر رکھنا، یہ کوئی آسان چیز نہیں، اس کائنات میں کھیل نہیں. وہ کہتا ہے واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے اس رات کی جو تم پر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی. یہ رات کیسے طاری ہوتی؟ سورج چلتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشکل ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے. اس لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا علم چاہیے. آپ نے فرمایا سورج چلتا ہے اور ٹھیک جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اور اللہ اس کا سجدہ قبول کرتا ہے اور سورج کہتا ہے اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں آگے چلے جاؤ. اور ایک سجدہ اس کا رد کر دیا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ میرا سجدہ قبول نہیں ہوا. فرمائیں گے واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے. اور وہ پہلا دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. ہمیں نہیں دکھائی دیتا لیکن اس کائنات کے اسرار اور رموز سے وہ پردہ اٹھاتا ہے جسے وحی کے ذریعے خبر ملتی ہے اور نبوت بتاتی ہے کہ کائنات بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہوتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد میں آتا ہے کہ سمندر رات کو 3 مرتبہ اللہ سے یہ اجازت طلب کرتا ہے کہ اے رب میں ان آبادیوں میں پھیل جاؤں، ختم کر دوں ان کو، اور اللہ منع کر دیتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنا سمندر کے پھیلاؤ کا حکم دیتا ہے سمندر کا پانی اتنا ہی پھیل جاتا ہے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ہمیں کیا معلوم یہ کیا ہے، یہ رات آتی ہے، دن چڑھتا ہے، اسی لیے اللہ پورے دعوے سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے باندھ کے رکھ دیا ہے اس سورج اور چاند کو، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی ہمت نہیں ہے کہ جا کے چاند سے ٹکرا جائے۔ آپ سوچیں یہ ٹکرائے تو اس دنیا میں بنے کیا؟ واللیل اذا یغشی، لوگوں قسم ہے اس رات کی جو ڈھانپ لیتی ہے، انسان ڈھانپ لیے جاتے ہیں، زراعت ڈھانپ لی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں، والنہار اذا تجلی، اور ہمیں قسم ہے اس دن کی جو اجلا ہوتا ہے جس میں تم ہر چیز دیکھنے لگتے ہو، رات کو دن کے مقابلے میں لے آئے، تاریکی کو روشنی کے مقابلے میں لے آئے، یہ متضاد چیزیں اللہ نے ذکر کر دی۔ دن چڑھتا ہے، آدمی اس میں کام کاج کرتا ہے، اللہ نے کہا جعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے تمہاری معیشت کے لیے بنا دیا کہ دن میں کام کرو۔ آدمی دن میں نکلتا ہے، دفتر جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، فوجی آدمی ہے محاذ پہ چلا جاتا ہے، رزق کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، پیچھے گھر میں خواتین اکیلی رہ جاتی ہیں۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے، اور یہ حدیث شاید آپ میں سے کسی نے نہ سنی ہو، ڈرنے کی بات ہے، بڑی سخت حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ گھر سے نکلیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، مطلب اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر سے نکل جائیں مرد اللہ کی راہ میں صحیح مقصد سے، یاد رکھنا کہ ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں کا حرمت امہاتکم، جیسے تمہاری مائیں حرام ہیں اس درجے کی وہ عورتیں ہیں، ماں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا اگر ان میں سے کسی کو چھیڑ۔ حرمت امہاتکم، وہ جو پیچھے عورتیں رہ جاتی ہیں وہ تمہاری ماؤں کے درجے میں آ جاتی ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو کسی نے ان عورتوں کو گھر جا کر تنگ کیا، کوئی ان عورتوں پر بری نظر ڈالے گا، کوئی ان عورتوں کو چھیڑے گا جن کے شوہر گھر میں موجود نہیں ہیں اور وہ خدا کی راہ میں گئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، قیامت میں اس کو نہیں پتا چلا، شوہر کو، بھائی کو، باپ کو، عورت نے گڑبڑ کر دی، کسی کو نہیں پتا چلا، اس سے کسی کو دعوت دے دی، کوئی بغیر مردوں کے ہونے کا فائدہ اٹھا کے اس گھر میں گھس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ اللہ ایسے مرد اور عورت کے لیے قیامت میں ذلت اور رسوائی کا جھنڈا نصب کر دے گا۔ وہ جھنڈا ہوگا جو اس آدمی کے ساتھ ہوگا، جہاں قیامت میں کھڑا ہوگا لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے کہ اس ذلیل کو دیکھو کیا کام کیا ہے، اس ذلیل عورت کو دیکھو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس دن اس کا راز کھول دے گا اور اللہ کہے گا کہ اس مرد اور عورت نے تمہاری غیر موجودگی میں یہ حرکت کی تھی، آج اس کی ساری نیکیاں ہم نیلام پہ لگا رہے ہیں، تم بغیر کسی ادائیگی کے اس کی نیکیوں میں سے جو چاہو لے۔ ثم التفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحابہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے پھر دنیا میں جس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس عورتوں کی عزت ختم کی گئی، پامال کی گئی، وہ شوہر، بھائی اور وہ باپ، کیا اس آدمی کو جس نے یہ حرکت کی تھی اس کی نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی بھی اس دن رہنے دے گا؟ نیلام میں ہو جائیں گی نیکیاں۔ والنہار اذا تجلی، اللہ نے کہا دن کی قسم ہے جب روشنی پھیلتی ہے تاکہ لوگ صحیح کام کریں، لوگ معاشرے میں امن، اطمینان، چین اور سکون کی زندگی گزاریں۔
اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مقرر کر دیے تھے، افراد گلیوں بازاروں محلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے، کسی عورت کو کوئی کام پڑ گیا بلاتی تھی کہ یہ چیز لا دو مارکیٹ سے، یہ کام پڑ گیا ہے، یہ مشکل پیش آ گئی ہے۔ امن تھا، اطمینان تھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ عورتوں کی مدد کریں گے۔ کہاں گئے وہ لوگ جن پر اعتبار کیا جا سکے اور گلیوں محلوں میں انہیں چھوڑا جائے؟ وما خلق الذکر والانثى، اور مجھے قسم ہے، یہاں ماں من کے معنی میں ہے جس نے پیدا کیا ہے مرد کو اور عورت کو، یا پھر دو تضاد اللہ نے ذکر کر دیے، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آئے، اور اللہ نے کہا وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اللہ کو مرد اور عورت کی تقسیم، عمر بھر دعائیں تعویذ گنڈے اللہ سے مانگ مانگ کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ملتا، اور ایسے بھی دیکھے بیٹے بہت سے ہو گئے اور بیٹی نہیں ملتی، اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا تم نے غور نہیں کیا، ہم بیٹے بھی دے دیتے ہیں بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں، ہم ان کی جنس کو مختلف کر دیتے ہیں، تمہارے بس میں ہے اس جنس کو مختلف کر سکو؟ اسی لیے قرآن دوسری جگہ پہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے گا ہم اسے اس کی نیکی کا اجر دیں گے۔ عورت محض عورت ہونے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے معلوم نہیں، اور مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے کوئی نمبر نہیں مل گئے۔ اللہ کہتا ہے وما خلق الذکر والانثى، اور ہم قسم کھاتے ہیں اتنی مشکل چیزوں کی، تم دیکھو، اور پھر جو چوٹی کی بات خدا نے کہی ہے وہ سننے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ آخر قسم کس چیز کے لیے کھاتے؟ قسم کا جواب ہوتا ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اگلا فکرہ اس کا جواب ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ چیز 5 روپے میں ہے، اللہ کی قسم بارش نہیں ہوئی تھی، تو ایک قسم ہے، اس کا جواب ہے۔ اللہ نے کئی قسمیں کھائیں، اللہ نے کہا کہ واللیل اذا، رات کی قسم جب اٹھا لے، دن کی قسم، عورت اور مرد کو الگ الگ پیدا کرنے کی قسم، ہمیں یہ ساری قسمیں کھاتے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، لوگوں تمہاری زندگی کے میدان عمل مختلف، یہ ہے جس کے لیے خدا نے قسم کھائی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں تمہاری زندگی کے میدان مختلف ہیں، مطلب یہ کہ جو شخص جس میدان میں کام کرے گا اللہ اس انسان کو اس کام کے لیے آسانی دے گا۔ ان سعیکم لشتی، لوگوں تم غور کر لو، تمہاری زندگیوں کے میدان مختلف ہیں، میدان مختلف ہے زندگی کا، اللہ کی نافرمانی ہے، خدا کی باتوں کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کا مذاق اڑانا ہے، اور نماز نہیں پڑھنی، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ کو نہیں چھوڑنا، پیسے ہوتے ہوئے زکوٰۃ نہیں دینی، حج نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْمَالِ سِوًا حَقَّ الزَّكَاةِ، لوگوں تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حق رکھے۔ یہ زندگی کا میدان ہے، اور ایک میدان ہے اللہ سے ڈرنا، ایک میدان ہے انسان بن کے رہنا۔ دنیا میں اس سے مشکل کام کوئی نہیں نیا کہ انسان بنے۔ تمنا کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے بچوں پہ، کہتے ہیں میں بڑا آدمی بنوں گا، ہم کہتے ہیں میاں آدمی ہی بن جاؤ بس کافی، آدمی نہیں بنتے، آدمی نہیں ملتے، انسانوں کی شکلیں اور شبیہیں ہیں، انسان نہیں ملتے۔ سانپ ڈرتا ہے آدمی اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے کاٹ لے گا، بچھو سے ڈرتا ہے آدمی کہ کاٹ لے گا، سانپ بچھو کو نہیں پالتے گھر میں، کہتے ہیں کاٹ لے گا۔ انسان کا پتہ نہیں چلتا، آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس انسان کو ہاتھ لگاؤں، اس سے 4 پیسے کا سودا کروں، اسے اپنے گھر بلا لوں، معلوم نہیں اندر سے آدمی کیا نکلے۔ اچھا خاصا بھلا مانس انسان یہاں نماز پڑھتا ہے اور مارکیٹ میں جا کر جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، کیا کرے کوئی آدمی نہیں ملتا۔ غالب نے اسی لیے کہا ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ کسی کو کتے نے کاٹا ہوتا ہے
پاگل ہو جاتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کسی کو سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، غالب کہتا ہے مجھے آدمیوں نے کاٹا ہے، میں آدمیوں کے کاٹنے سے پاگل ہو گیا ہوں، اس لیے میں ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مرتن گزیدہ ہوں۔ آدمیوں کے منہ نہیں لگتا اس لیے کہ آدمی کاٹتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی نماز روزہ اور پیسہ سود پہ دے دے گا، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، خدا کے ہاں عذاب ہو جائے گا۔ ان سعیکم لشتیٰ، اللہ نے کہا لوگو تمہاری زندگی کے میدان مختلف، وہ میدان چنیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان، معاش بھی ہو، رزق بھی کمائے، بچوں کی تربیت بھی کرے، پرورش بھی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کوئی آدمی اس سے بہتر چیز دنیا میں نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر، بس اتنا کر لے کہ اس کے بچے انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنتوں کے میدان مختلف ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ کرے، نماز پڑھاتے تھے، رزق کا معاملہ تھا، اولاد کا تھا، بیویوں کا تھا، ملک پہ حکمرانی کرنے کا تھا، قضاء کا تھا، ہر ایک کا شعبہ جدا جدا ہے، اپنے شعبے میں وہ صحیح کام کرتا رہے، اس کا حق ادا کرتا رہے، اللہ اللہ خیر۔ نماز کو ٹھیک کر لے، سنت کے مطابق پڑھے۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں رٹی رٹائی نماز ہے، شاید شاذ و نادر کوئی اللہ کا بندہ وہ دعائیں مانگتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا ہم سمجھتے تھے بھول گئے ہیں اٹھنا۔ حدیث میں آتا ہے دو رکوع سے کھڑے ہوتے تھے اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے تھے کہ ہم چاہتے تھے اب لقمہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں التحیات للہ تو پڑھنی شروع نہیں کریں۔ اتنی لمبی اتنی اچھی نماز۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مغرب ہو جاتی تھی یا عشاء کی نماز یا مغرب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 6 چیزیں پڑھا کرو۔ جب رات طاری ہو جاتی تھی، ہم میں سے کون ہے جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رات آ جاتی تھی، نماز کا وقت آ جاتا تھا، اختلاف ہے مغرب یا عشاء، لیکن کوئی بھی نماز لے لیجیے اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے 6 چیزیں پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ، پھر 10 مرتبہ پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس، پھر 10 مرتبہ الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ 60 ہوگی استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان الملک القدوس، یہ 60 پڑھتے تھے 10 مرتبہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ۔ اللہ دنیا میں رزق کی تنگی، اللہ اس زندگی کی تنگی اور مصیبت، اے پروردگار جتنی بھی مصیبتیں اور تنگیاں ہیں خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے ان تنگیوں سے دور فرما دے، اور اللہ قیامت کے دن کی جو تنگی اور مصیبت ہوگی اس کو بھی ہٹا دے۔ اور اس کے بعد نماز شروع کرتے تھے مغرب کی یا عشاء۔ کتنی آسان چیز ہے، ہم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ عربی میں دعا نہیں آتی نہ صحیح بھائی، جو دعائیں فرض اور واجب نہیں ہیں ان کو آدمی اپنی زبان میں مانگ لے کہ ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں مانگا۔ چلو عربی پڑھ لے گا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ 6 چیزیں 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے اپنی زبان میں دعا کر لے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تنگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مصیبتوں سے خدایا مجھے محفوظ رکھنا، یہ دعا ہے جو اس انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی، پتہ نہیں کتنی تنگیاں اور مصیبتیں دور ہو جائیں۔
ان سعیکم لشتی، تمہارے محنت کے میدان مختلف ہیں، ہم کس میدان میں محنت کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے 2 میدان بتا دیے۔ اللہ نے کہا کچھ لوگ دائیں ہاتھ والے جو اس طرح محنت کرتے ہیں، کچھ بائیں ہاتھ والے ہیں جو اس طرح محنت کرتے ہیں، اور خدا نے پھر اس کی تشریح کر دی۔ آئندہ انشاءاللہ یہ بات کریں۔